استغفر اللہ۔ گناہ کی عمر، ہر گناہ کی عمر توبہ تک ہوتی ہے اور مر جاتا ہے، نہیں تو پھر جہنم میں بھی ساتھ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مار دو۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ کانٹے، اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، مجھ کو خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ قرآن کی ہر آیت جنت کی طرف ایک سیڑھی اور گھر میں ایک چراغ کی طرح ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ سے اور بہت ساری مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں، یقین جانیے یہ دنیا کی وہ واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لہذا ہمیشہ مسکراتے رہیے تاکہ زندگی کا یہ مختصر سا سفر سکون و اطمینان سے گزر جائے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے ساتھ بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ جس خاتون نے بھی یہ تحریر لکھی ہے کمال لکھی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے مت سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں، یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے منزل پر پہنچنا۔ سب پرندے اڑ گئے دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اے اللہ، جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں واپس نہ لے، اور جو عافیت تو نے ہمیں دے رکھی ہیں اسے قائم رکھ، آمین۔ کیا آپ نے کبھی بھی الفاظ مائی اسٹیٹس کا اردو ترجمہ دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا تو آپ اس کے متعلق جانتے تو پھر شاید کبھی بھی مائی اسٹیٹس کے ساتھ بےہودہ گانے، بےہودہ تصاویر یا پھر ٹک ٹاک کے بےہودہ کلپس نہ لگاتے۔ دراصل اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو حالت درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت یا میری حالت۔ میں میٹھے پانیوں کا سمندر تھا، اب بھی ہوں، سب نے بقدر ظرف پیا، میرا کیا گیا۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ بچہ نہیں جانتا کہ یہ مجسمہ ہے
اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے، لیکن اس نے صرف یہ دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کے دل کی طرح دنیا کو دیکھیں، زندگی آسان اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں، جب گھر کا بڑا یعنی بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اب ہوائیں اگر معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی وقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ راستے میں پڑا بھاری پتھر کمزور آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان اس پر پیر رکھ کر دوسری طرف کود جاتا ہے۔ یہی مثال مشکلات کی ہے۔ محنت پسند لوگوں کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ زبان قابو میں رکھیں، توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی ہیں، گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، باتیں صرف باتیں۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجت کے لیے جانا پڑے۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازوؤں پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جبکہ بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ رشتوں میں ادکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں
کہ آپ بہت زیادہ طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کے لفظوں میں۔ اپنے اندر پرندے کے طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کا چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے لیے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقے باکس میں ڈالتے رہیں۔ پھر ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو بڑی عزت سے پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ خود حیران رہ جاؤ گے۔ یاد رکھیں نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر، خوشی کا نشان بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مصروفیت بہت ضروری ہے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین۔ کچھ حقائق تلخ سے تلخ۔ انسان کمزور نہیں بلکہ نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، ہرس کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں بلکہ انسانیت کی کمی ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔
सोशल मीडिया, इसकी नेकियां पहाड़ों की तरह वजनी है, लेकिन इसकी बुराइयां भी पहाड़ों की तरह भारी भरकम है। रब्बे करीम हमें इसमें खैर फैलाने वाली कुंजियां अता कर दे और इसमें शर को रोकने के ताले भी अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें आने वाले दुख, तकलीफ, जिल्लत, रुसवाई, मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा। आमीन। सिगरेट नोशी से इनकार, जिंदगी से प्यार। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्का मत रखो, क्योंकि तवक्का का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। कुछ तस्वीरों में वजाहत की जरूरत नहीं होती, वक्त वक्त की बात है। अपने वालिदैन की कदर करें। मुताले की आदत इख्तियार कर लेने का मतलब ये है कि आपने गोया दुनिया जहां के दुखों से बचने के लिए एक महफूज पनाहगाह तैयार कर दी है। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। महक गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। अल्फाज सिर्फ चुपते हैं, खामोशियां मार देती हैं। खुली जो आंख तो जंगल की शाम थी सर पर, मैं आ गया था कहीं तितलियां पकड़ते हुए। सोचने और सवाल करने की आदत डालें, वरना सारी जिंदगी बेशक बेशक करते रहेंगे। शजर जब भी लगाना तुम परख लेना जमीनों को कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं होती। महदूद होने में ही तो सुकून है। लोगों के साथ हुस्न सुलूक इस उम्मीद पर मत करो कि वो भी आपके साथ हुस्न सुलूक का मामला करेंगे, बल्कि इस नियत के साथ करो कि हुस्न सुलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में अता किया जाता है। बड़ों के तजर्बों से फायदा उठाएं, अपने बड़ों के मशवरे पर अमल करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलतियों का ज्यादा तजर्बा होता है। जो रोक सकती है यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बाज लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं कि जिनको चाह होती है वो खुद ही कैद रहते हैं। मुझ में बेलोस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम अगर चाहो तो मेरी सोचों की तलाशी ले लो। उन घरों की बदनसीबी के क्या कहने जहां तालीम और जॉब पर जाने के लिए उठा और उठाया जाए, लेकिन फजर की नमाज ना पढ़ी जाए। बहुत नजदीक रहकर भी अनाएं एक जैसी हैं। तकलीफ वो नहीं करते, मुखातिब हम नहीं करते। दियारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया।